اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو، سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی۔ کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے۔ شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اب دو تین چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت، ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا۔ مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کمال ہے، اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، پوچھیں نمازیوں سے۔ کمال بتاؤں آپ کو، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے، اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے، یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا، کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا، ناشتہ ہی کھانا بھول گیا، اب دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ باڈی ریکال کرتی ہے، ہماری باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے، تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کی طرف۔ ہاں، اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا ہے۔ کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے، موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا، 3 دن بعد پھر نماز ختم۔ وہ جوش آتا ہے، جوش اپنی جگہ پر، آپ کو روٹین بنانی ہوگی، آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلر، اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے، کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا۔ تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے، پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ تو سمجھیے اس بات کو، اور نمازی کے انعام اللہ اکبر۔ اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا، بڑا بیزی ہوتا ہوں۔ ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے۔